الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وقال الله في مقام آخر وهذا البلد الأمين. ہر قسم کی تعریف اور ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پہ ہوں، جن کی ذات مقدسہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں صراط مستقیم والا راستہ نصیب فرمایا ہے. یہ مہینہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر حجاج جنہوں نے حج کرنی ہوتی ہے وہ اپنے اپنے سفر کی تیاری میں مصروف ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کی ذات بلند و بالا ذات ہے. اگر وہ ذات کسی جگہ، کسی مقام، کسی شہر، کسی چیز کے بارے میں، کسی ذات یا ہستی یا شخصیت کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ اس کی فضیلت بہت ہے یا اس کی عظمت ویسے بیان کی جائے تو انسان کو اس پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کی عزت، عظمت، مقام و مرتبہ بیان فرمایا ہے. لیکن بعض جگہیں ایسی ہیں جن کا اس مالک الملک نے قسم اٹھا کر ذکر فرمایا ہے، اور جب رب ذوالجلال والاکرام کسی شہر کی یا جگہ کی یا چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو اس کی فضیلت اور اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کسی عام چیز کی قسم نہیں اٹھاتے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں بھی قسم اٹھائی ہے، فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اس امن والے شہر کی قسم. لا اقسم بهذا البلد، اور فرمایا کہ اس شہر کی قسم. اس شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے، جہاں پر تمام مناسک حج
اور عمرہ ادا کیے جاتے ہیں۔ انسان وہاں جاتا ہے، رات اور دن جو بھی وقت انسان کو ملتا ہے، انسان اس وقت کے اندر اپنے مالک کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میرا مالک راضی ہو جائے۔ حج کی نیت سے جاتا ہے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ مجھے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے جس سے میرا اتنا یہ بڑا عمل ضائع اور برباد ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی شہر کے اندر پیدا فرمایا، اور اسی شہر کے اندر اللہ نے آپ کو نبوت سے نوازا، اور اسی شہر کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کے آغاز کا سلسلہ شروع کیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ وحی اپنی امت تک پہنچائی۔ آپ کی تمنا خواہش یہ تھی کہ میں ہمیشہ کے لیے اسی شہر میں رہوں، لیکن حالات ایسے بنے، آپ کو مجبور کیا گیا، آپ کو مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑی، اور آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ لیکن جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ چھوڑ کر جانے لگے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ کو مخاطب ہو کر دو طرح کے کلمات آپ نے کہے، اور ان دونوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہاں سے جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن آپ کو یہاں سے مجبور کر کے نکالا گیا ہے، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہاں سے نکلے۔ اور یہ وہی مکہ ہے جس کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑا، اور وہ وہاں پر رہے۔ اور یہ وہی مکہ ہے جس کے اندر اللہ کے حکم سے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے دونوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور پھر بیت اللہ کی دیواریں اٹھاتے اٹھاتے اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہے۔ باپ مستری ہے اور بیٹا مزدور ہے، اور یہ کام ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ کام ان کی طرف سے قبول کیا اور اس کو تکمیل تک پہنچایا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہاں سے جا رہے تھے ہجرت کر کے، سیدنا عبداللہ ابن عدی ابن حمراء الزہری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جب مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے مقام الحزورہ وہاں پر پہنچے، کھڑا ہو کر آپ نے مکہ کو مخاطب کیا۔ مکہ کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ کلمات کہتے ہیں، واللہ انکی لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منک ما خرجت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے، انک لخیر ارض اللہ، بہترین زمین اللہ کی یہ زمین ہے، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کے ہاں سب سے بہترین اور پسندیدہ زمین بھی یہی زمین ہے۔ وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ، پھر آپ مکہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی
ما خرجتو، میں یہاں سے کبھی نہ نکلتا، یہیں پر رہتا۔ اور دوسری میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ نے مکہ مکرمہ کو مخاطب کر کے یہ کہا، ما اطیبکی من بلد واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی منکی ما سکنت غیرکی۔ آپ نے فرمایا تو کتنا اچھا شہر ہے، کتنا پاکیزہ شہر ہے، اور مجھے کتنا محبوب شہر ہے، اگر میری یہ قوم مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی، میں یہاں سے نکل کے کہیں اور نہ جاتا، میرا مسکن ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے مکہ مکرمہ ہوتا، مجھے مجبور کیا گیا، اس لیے مکہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اب میں چھوڑ کے مدینہ طیبہ کی طرف جا رہا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی اہمیت والی جگہ ہے، کتنا اہمیت والا مقام ہے، جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مخاطب کر کے یہ کلمات کہیں۔ اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کریں اس مکہ کے لیے، اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قرآن مقدس کے اندر ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب بنا دے اس شہر کو آمناً امن والا، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بچا لے، ان نعبد الاصنام کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، فمن تبعنی فانہ منی، جس نے میری پیروی کی، میری اتباع کی، وہ مجھ سے ہے، ومن عصانی اللہ جس نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور الرحیم پھر تیری صفت تو معاف کرنے والی صفت ہے، اللہ تیری صفت تو رحم کرنے والی صفت ہے۔ فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں اس شہر کے اندر جہاں کھیتی باڑی نہیں ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا، اے اللہ میں اپنی کچھ اولاد کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا ربنا اے ہمارے رب لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ میں تجھ سے یہ دعا کر رہا ہوں میری قوم کو جو یہاں میں جن کو چھوڑ رہا ہوں ان کو نماز پڑھنے والا قائم کرنے والا بنا دے، اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کے دل کے اندر ایسی تمنا اور خواہش پیدا فرما دے کہ وہ بار بار تیرے اس گھر کی طرف لوٹ کے آئیں، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے اللہ ہر قسم کے پھل ان کو عطا کر تاکہ وہ کھا کے تیرا شکر ادا کریں، تاکہ وہ کھا کے تیرا شکر ادا کرے۔ اب کمال کی بات یہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اور اللہ سے کیسی دعا کی، اور اس کے اندر ڈائریکٹ اللہ کو مخاطب کیا ہے، بیچ میں واسطے کی، وسیلے کی، ہاڑے کی، دھروئیوں کی کوئی ذکر نہیں ہے۔ ربنا ربی ربنا ربی، اے اللہ میں تو تجھے بلا رہا ہوں، اگر ہوتا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام لازماً کسی نہ کسی کا وسیلہ دیتے، اے اللہ اس کے ذریعے بنا دے، اس کے ذریعے کام کر دے، لیکن نہیں۔ پھر دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے، اللہ نے کیسی قبول کی، اس شہر کو امن والا بنایا، اور اس شہر کو اللہ نے یہ عزت بخشی ہے کہ جب کوئی بندہ ایک دفعہ عمرہ کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، ایک دفعہ حج کے لیے چلا جاتا ہے، واپس آتا ہے، پھر کہتا ہے میرے اللہ مجھے موقع دے میں دوبارہ تیرے گھر کی زیارت کروں۔ کسی اور جگہ کی تو یہ تمنا نہیں ہوتی، یہ صرف اس گھر کی تمنا ہے۔
اور پھر اللہ نے یہ عزت بخشی ہے، یہ مقام دیا ہے کہ جو پھل مکہ کے اندر موجود نہیں ہے، اللہ نے دنیا جہاں کے کونے کونے سے وہ پھل مکہ کے اندر پہنچا دیا ہے، اور آج لوگ وہاں پر وہ پھل کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ ذرا دیکھیے کون ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام؟ شاید حدیث تو آپ نے پہلے بھی سنی ہے، تھوڑا سا آج پھر آپ کو اس کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے جب اشارہ ہوا کہ جاؤ اس جگہ پر اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کے آؤ، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، اپنی بیوی کو ساتھ لیا، ایک مشکیزہ پانی کا لیا، ایک تھیلا کھجوروں کا لیا، لا کر مکہ کے پاس جہاں آج بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کے پاس ایک ٹیلے کے پاس بٹھا دیا۔ واپس پلٹے جا رہے ہیں، بیوی آ کر پوچھتی ہے کہ اے ابراہیم ہمیں یہاں چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو؟ جواب دیجئے۔ لیکن سیدنا ابراہیم خاموشی سے جا رہے ہیں، کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، جب جواب نہیں ملا تو پھر کہتی ہیں مجھے یہ تو بتا دو، اللہ آمرک بہذا، کیا یہ اللہ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی کو اور بیٹے کو جنگل کے اندر چھوڑ کے آ جاؤ، جہاں پانی بھی نہیں ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہیں ہے، ریت ہی ریت ہے، پتھر بھی پتھر ہیں، یہ ٹیلا موجود ہے؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، میں اللہ کے حکم کے مطابق آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب یہ بات گئی ہے تو کمال ہے، سلام ہے سیدہ ہاجرہ کو، وہ کیا کہتی ہیں اگر اللہ کا حکم ہے اذن لا یضیعنا، جو حکم یہ دیتا ہے جنگل کے اندر، صحراؤں کے اندر، پتھروں کے اندر چھوڑ کے آ جاؤ، وہ حفاظت کرنا بھی جانتا ہے، وہ پانی کے انتظام کرنا بھی جانتا ہے، وہ سارے بندوبست کرنا بھی جانتا ہے، لہذا اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام چلتے 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 جب اس جگہ پر پہنچے، بیوی بھی نظر نہیں آتی، بیٹا بھی نظر نہیں آتا، نظریں بڑی دور ہیں، کوئی نظر نہیں آتا۔ وہاں کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کے اس گھر کی طرف جہاں اللہ نے بنوانا تھا اس کی طرف مخاطب ہو کر کیا کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یہ پوری دعا جو ہے یہ پڑھتے ہیں، پھر چل پڑتے ہیں۔ سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام موجود ہیں، کھجوریں کھا رہے ہیں، مشکیزے سے پانی پی رہے ہیں، وہ کھجوریں بھی ختم اور پانی بھی ختم۔ اب ضرورت ہے پانی کی، کیا کریں، کدھر سے پانی لائیں؟ دور سے دیکھتی ہیں کہیں کوئی بندہ نظر نہیں آتا، پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہے، ریت ہی ریت ہے، پتھر ہی پتھر ہیں، ذرات ہی ذرات ہیں، کوئی بادل بھی نہیں ہے کہ چلو پانی برسے اکٹھا کر لیں، کوئی چانس بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ سیدہ ہاجرہ اپنے بیٹے کو زمین پہ لٹاتی ہیں، جب دیکھا کہ بیٹا پیاس کی وجہ سے پریشان ہے، بلبلا رہا ہے، سسکیاں لے رہا ہے، پانی تلاش کرنے کی نیت سے نکلتی ہیں، بیٹا وہیں پہ پڑا ہوا ہے زمین کے اوپر، خود جاتی ہیں، صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتی ہیں اور پھر ادھر ادھر نظر دوڑاتی ہیں، کوئی بندہ نظر نہیں آتا، کہتی ہیں چلو یہاں تو کوئی نہیں، نیچے وادی کے اندر جا کے دیکھتی ہیں، صفا سے اتر کے مروہ کی طرف جا رہی ہیں، وادی کے اندر پہنچتی ہیں، پھر بھی بندہ کوئی نہیں نظر آتا، کہیں پانی نہیں ملتا، پھر مروہ پہ پہنچ جاتی ہیں، اپنا دامن اٹھا کر کہیں ایسے جس طرح مصیبت زدہ بندہ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کرتا ہے، یہ اپنا دامن اٹھا کر اسی طرح کرتی ہیں کہ کوئی دور سے دیکھے اور میری طرف آئے، ہماری مدد کرے۔ اتنے میں یہ کیا ہوتا ہے، ایک آواز سنتی ہیں، آواز جب سنتی ہیں خاموش ہو جاؤ، خاموش ہونے کے بعد کہتی
کہتی ہیں میں نے آپ کی آواز سن لی ہے، کیا تو کچھ ہماری مدد کر سکتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح یہ کیا ہوتا ہے، چکر لگاتی ہیں، کبھی صفا کے اوپر کبھی مروہ کے اوپر، وادی کے اندر دوڑتی ہیں، یہ 7 چکر پورے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سیدہ ہاجرہ کے 7 چکر پورے ہوئے، اللہ نے یہ قانون بنا دیا، اللہ نے یہ عزت دے دی ایک عورت کو، یہ مقام دے دیا عورت کو، یہ مرتبہ دے دیا عورت کو کہ اب کوئی بھی بندہ، کوئی بھی انسان جس شکل کے اندر آئے، جس کیفیت کے اندر آئے، جتنا بڑا ہو جتنا چھوٹا ہو، کوئی عورت ہے جب وہ آئے عمرے کی نیت سے، حج کی نیت سے، جب تک 7 چکر صفا مروہ کی سعی کے مکمل نہیں کرے گا، میں اللہ اس کی حج اور عمرہ بھی قبول نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دیکھو، یہ میں نے مقام دیا ہے عورت کو، یہ میں نے عزت دی ہے عورت کو، یہ میں نے مرتبہ دیا ہے عورت کو، یہ اس اسلام نے دیا ہے۔ اور آج یورپ کو لوگ ترستے ہیں ان کے طرز عمل پہ ہم چلیں۔ میرے بھائیوں، جب ان کے طرز عمل پہ چلو گے سوائے ذلت کے کچھ نہیں مل سکتا۔ عزت لینی ہے تو اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو لانا پڑے گا، اس انسان کو اس اسلام کے مطابق عمل کرنا پڑے گا، پھر عزت ملتی ہے۔ جب سیدہ ہاجرہ نے 7 چکر مکمل کر لیے اور فرشتے کی آواز بھی سن لی، دیکھا کہ وہ فرشتہ بیٹھا ہوا ہے اور پھر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ رب العالمین کا کرنا کیا ہوتا ہے، یہ اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑی زمین پر مارتے ہیں، اللہ زمین سے پانی جاری کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی ماری، اللہ نے پانی جاری کر دیا، ایسے ہی ہے۔ سومم بوکم نوم یا میرے کو سن کے کسی نو یاد کوئی نہیں، اے میں توڑے امتحان لیا، اے نہ سمجھے کہ میں پتہ نہیں ہے، اے میں توڑے امتحان لیا کہ میں پتہ ہوئے کہ کیڑے بندے نو یاد ہے کہ میں پچھلی دفعہ جمعہ پڑھایا تھے میں اے گل کیتی سی۔ ہاں، پر ماریا، فرشتے نے اپنا پر یا ایڑی ماری، فرشتے نے، اسماعیل علیہ السلام نے نہیں، فرشتے نے اپنی پر یا ایڑی ماری، اللہ نے زمزم کا پانی جاری کر دیا۔ اور جب سیدہ ہاجرہ نے دیکھا یہ پانی ہے اور انہوں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ مٹی ادھر ادھر رکھنا شروع کر دی تاکہ بند ہو جائے، کہیں اور نہ چلا جائے، یا پھر اپنے چلوؤں کے ساتھ بھر کے اپنے مشکیزے کے اندر پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے، اگر وہ اس کی چاروں طرف اس طرح مٹی کا منڈیرا نہ بناتی تو اللہ قیامت تک کے لیے اس کو بہنے والا چشمہ بنا دیتے۔ اللہ اللہ، آج اللہ نے کیسی برکت رکھی ہے اس پانی کے اندر۔ آپ علیہ السلام نے حدیث کے اندر فرمایا کہ جس مقصد کے لیے یہ پانی پیا جائے اللہ اس کو وہ مقصد پورا فرما دیتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، تجربہ کر کے دیکھو، دنیا کائنات سے اعلیٰ ترین پانی منگواؤ، اس کو رکھ دو اور ادھر زمزم کا پانی رکھ دو، دنیا کے ہر کونے سے آیا ہوا پانی خراب ہو سکتا ہے لیکن یہ زمزم کا پانی خراب نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح، میں نے اس شہر کو کتنی فضیلت دی ہے، کتنی عزت بخشی ہے، اور پھر اللہ کے رب نبی علیہ السلام، میرا خیال ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اتنا کافی ہے نا، یا پورا کروں؟ پورا کریں، سنا ہوا تو ہے، کافی چیزیں مجھے باقی چھوڑنی پڑے گی۔ چلے، ابراہیم علیہ السلام اپنے ملک کے اندر پانی دیکھا، ایک قبیلہ وہاں سے گزر رہا ہے، انہوں نے دیکھا کہ آج یہ پرندہ یہاں پہ گردش کر رہا ہے،
ہم پہلے بھی یہاں سے گزرتے ہیں لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا، یہ پرندہ ضرور پانی کے اوپر گردش کرتا ہے، دو بندوں کو بھیجتے ہیں جاؤ دیکھو یہاں پانی ہے یا نہیں، جب آتے ہیں تو زمزم کا پانی نکلا ہوا ہے، اپنے قبیلے کو جا کر بتاتے ہیں کہ پانی ہے، وہ سارے اکٹھے ہو کے یہاں پہنچ جاتے ہیں، سیدہ ہاجرہ کو کہتے ہیں کہ یہاں میں رہنے کی اجازت ہے یا نہیں، وہ کہتی ہیں رہنے کی تو اجازت ہے لیکن پانی کی اوپر تمہاری ملکیت نہیں ہوگی، اپنے سارے قبیلے کو بلا لیتے ہیں اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام جوان ہو جاتے ہیں۔ اصل یہ قبیلہ جو آیا تھا یہ عرب والے لوگ تھے، عربی جانتے تھے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ان سے عربی زبان سیکھی، عربی زبان سیکھنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بچہ بڑا ہی اچھا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کا تو بڑا اعلیٰ اخلاق ہے، کردار ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو رشتہ دیتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اپنی بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، آگے آ کر پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب پہنچتے ہیں کہ بیٹا کہاں ہے، کہا وہ تو باہر گیا ہوا ہے کچھ نہ کچھ لینے کے لیے، کہا اچھا جی مجھے یہ بتاؤ آپ کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے، کہا بس زندگی بڑی تنگ ہے، بڑی پریشانی ہے، اس طرح زندگی گزر ہو رہی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب آپ کا خاوند آپ کے گھر آئے اس کو میرے سلام کہنا اور کہنا کہ آپ اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر لو، اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر لو۔ واپس چلے جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب آتے ہیں محسوس کیا کہ کوئی بندہ آیا ہے، پوچھا کون آیا تھا، کہا اس طرح ایک بزرگ آئے ہیں، اس طرح پوچھا ہے، یہ چیز پوچھی ہے، میں نے سب کچھ بتایا ہے، کہا اور کچھ کہا انہوں نے کہا ہے کہ اپنے خاوند کو سلام کہنا اور ان کو کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر دیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کہا وہ میرے والد محترم تھے، مجھے انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو طلاق دے دوں، اب آپ چلی جاؤ، میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، میں اپنے باپ کے حکم کو پیچھے نہیں کر سکتا۔ یہ عرصہ گزر جاتا ہے، والدہ فوت ہو جاتی ہیں، اسی قبیلے کی ایک اور عورت کے ساتھ دوبارہ شادی ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام دوبارہ وہاں آ جاتے ہیں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام گھر کے اندر پھر نہیں ہوتے، بہو کے ساتھ یہی گفتگو ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کیا کھاتی ہو، گوشت کھاتے ہیں، کیا پیتی ہو، یہ جو پانی ہے یہی پیتے ہیں، زندگی کیسے گزر رہی ہے، الحمدللہ بڑی اچھی گزر رہی ہے۔ جو صابر اور شاکر عورتیں ہوتی ہیں الحمدللہ کہتی ہیں، تو جن کو ایک مہینے کی ذرا اپنی تنخواہ میں سے 10,000 کم دو ڈنڈا آپ کے سر پہ ہوگا، پچھلی دفعہ 50 دی تھی آج 40 کیوں دے رہے ہو، ایسے بھی ہوتا ہے، پھر ڈنڈے کھانے پڑتے ہیں۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں صبر کرنے والے بنو، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، جب اللہ زیادہ دیتے ہیں تو پھر بھی صبر کرو، جب تھوڑا ملتا ہے تو پھر بھی اس کے اوپر صبر کرو۔ اور پھر جو ہے کہا یہ کھاتے ہیں، کہا ٹھیک ہے جب آپ کا خاوند آئے میرے سلام کہنا، انہیں کہنا گھر کی چوکھٹ بڑی عمدہ ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام واپس آتے ہیں، سارے احوال پوچھتے ہیں اور وہ سارا بات بتاتی ہیں، آخر میں کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب تھے وہ مجھے کہہ کے گئے ہیں کہ میں آپ کو طلاق نہ دوں، آپ کی حفاظت کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ نیکوں کو تلاش کرتے ہیں، جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں وہ صبر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں۔ اس سے بڑا صبر کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں ایک حکم دیا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 80 سال کی عمر میں کون سا حکم دیا؟ ہاں جی، ختنے کا حکم دیا۔ 80 سال کی عمر میں ختنے کا حکم اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں دیا، لیکن اللہ کے حکم کو بجا لائے، فوراً ختنہ کروایا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کی ماننے والے ہیں، اللہ نے ہر امتحان کے اندر ان کو کامیاب دیکھا ہے، کسی امتحان کے اندر بھی نہیں جھکے۔
اور ذرہ برابر ہی دل کے اندر ہچکچاہٹ نہیں آئی کہ میں کیسے یہ پورا کروں، اور پھر واپس چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر آئے تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے تیر سیدھے کر رہے تھے، جہاں پر آج کل بیت اللہ ہے اس کے ساتھ ایک ٹیلا تھا، اس وقت اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، ایک ٹیلا نما تھا جو برساتی پانی اس کی دائیں اور بائیں سے گزر جاتا لیکن اس کو کچھ نہیں کہتا۔ اس وقت ان کو ملے اور کہا کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی، اور جب دیواریں اوپر ہو گئی تو وہ ایک پتھر اٹھا کر لائے، نیچے رکھا، جس کو آج کل ہم اپنی زبان میں کوازہ کہتے ہیں نا، وہ لگا دیا، اس کے اوپر مستری کھڑا ہو کے دیوار بناتا ہے، تو انہوں نے اس کے لیے ایک پتھر رکھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اوپر کھڑے ہو کر جو ہے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور اسی پتھر کو آج کیا کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم۔ اسی پتھر کو آج کیا کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم۔ اللہ نے آج تک اس کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ اور پھر دیکھیں اس کی اور فضیلت کیا ہے۔ ایک یمن کا گورنر ہے، اس نے کیا کیا، جب دیکھا کہ لوگ بڑے بھاگتے ہیں، بڑے ہی بھاگتے ہیں بیت اللہ کی طرف، اس نے کہا ہم بھی ایک گھر تیار کرتے ہیں۔ بڑا عالی شان گھر تیار کیا، لوگ اس کی طرف آئیں، کوئی بھی نہیں آتا، کوئی بھی نہیں آتا اس کی طرف، دل کے اندر بڑا حسد ہے۔ ایک دن کسی نے کیا کیا، رات کو یا دن کو جیسے کسی کو موقع ملا، اس نے اس گھر کے اندر جو اس نے بنایا تھا پیشاب کر دیا۔ اس کا حسد اور بڑھا، اب میں نے بیت اللہ کو کیا کرنا ہے، میں نے گرانا ہے۔ اپنا ایک لشکر لے کے چلا، جن میں 13 ہاتھی تھے ان کو لے کر چلا، مزدلفہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا، منا اور مزدلفہ کے درمیان بیٹھ گیا، اور مکہ والوں کی طرف پیغام بھیجا کہ میری آپ سے لڑائی نہیں ہے، میں بیت اللہ کو گرانا چاہتا ہوں۔ بڑی لوٹ مار کی، راستے کے اندر جو بھی اس سے ٹکر لیتا اس کو نیست و نابود کر کے یہ یہاں پر پہنچتا ہے، اور عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی اپنے قبضے کے اندر لیتا ہے۔ کہا میں آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہوں، دعوت دیتا ہوں، کچھ کرنا چاہتے ہو اس کے لیے آ جاؤ، وگرنہ میں اس کو گرانے کے لیے تیار ہوں۔ عبد المطلب آئے، بیٹھے، کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا میں اپنی اونٹ چاہتا ہوں۔ یہ کوئی بات ہے کہ بیت اللہ کا متولی ہو کہ میں اونٹ چاہتا ہوں، مجھے تو اور کچھ نہیں چاہیے۔ کہا بڑے تعجب کی بات ہے کہ میں نے تو سوچا تھا کہ آپ اس گھر کے متعلق کوئی بات کریں گے اور آپ اپنے اونٹوں کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ کہا میں مالک ہوں اونٹوں کا، تو اونٹوں کے متعلق بات کروں گا، اس کا مالک رب ہے، رب تیرے ساتھ بات کرے گا، رب تیرے ساتھ بات کرے گا، میں بات نہیں کروں گا۔ کہا یہ تیرے اونٹ ہے، لے جاؤ۔ وہ لے کے چلا گیا۔ اس نے لشکر کو کہا چلو بیت اللہ کی طرف۔ سب سے پہلے اپنا ہاتھی اس نے آگے لگایا، رب کعبہ کی قسم ہے مار مار کے تھک گئے، وہ ہاتھی بیت اللہ کی طرف ایک قدم بھی نہیں آگے چلا۔ ہر طرف وہ جاتا ہے، آگے بھی پیچھے کی طرف جا رہا ہے، دائیں بائیں کی طرف جا رہا ہے، لیکن اپنے سامنے بیت اللہ کی طرف نہیں جا رہا۔ اور پھر اللہ نے کیا کیا، سمندر کی طرف سے چھوٹے چھوٹے اللہ نے یہ پرندے بھیجے، جن کی چونچ اور پنجوں کے اندر اللہ نے پتھر نما جو ہے وہ اوپر سے بم برسائے اور ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اللہ نے یہ بتا دیا، اور دنیا کائنات کے لوگوں، او کافروں، یاد رکھو قیامت آ سکتی ہے، لیکن میرے اس گھر کو